محمد ہمارے بڑی شان والے. اب جو بچہ بھی نہیں پڑھے گا نا میں سمجھوں گا اپنے آپ کو وہ محفل میں نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے پیار سے کہہ دو, جتنی آواز ہے اتنی آواز سے کہہ دو محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی آن والے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اب لوگوں کو انتظار شروع ہو گیا. قرآن میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, یہ کہتے ہوئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ, فرمایا میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے. ادھر محمد نام ہے, ہماری کتاب میں قرآن میں احمد نام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانوں پر انہوں نے جانا تھا آسمانی مخلوق میں نبی کا نام احمد ہے, زمین والوں میں نام خدا نے محمد رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ نے حضور کے بارے میں اطلاع دی ہے. اب ذرا اس سے پہلے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے کعبہ بنایا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا کعبہ بنایا. اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے کعبہ بنایا. کعبہ بنا کے سر سجدے میں رکھ لیا. 3 دعائیں کی ہیں, یہ پہلے بارے میں لکھی ہے. پہلی دعا یہ ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان اللہ سبحان اللہ قبول فرما لیا. ہم نے مسجد بنائی ہے, کعبہ بنایا ہے, اسے قبول فرما لیا. دوسری دعا ربنا واجعلنا مسلمین, یا اللہ ہمیں مسلمان رکھ لو, ہماری نسل کو بھی مسلمان رکھ لو. یہ ہے پیغمبروں کی زندگی میں بہترین نمونہ. تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ وہ شان والا رسول بھیج دے. سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں, انہوں نے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں. وہ مطلب کیا تھا؟ پہلی دعا قبول کر لے, دوسری دعا ہمیں بھی ہماری نسل کو بھی مسلمان رکھنا, اور تیسری دعا ہے کہ وہ شان والا رسول بھیج دے. مطلب یہ ہے کعبہ بنانا ہمارا کام تھا, کعبے کو بسانا محمد کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنا ہم نے دیا, اب کعبے کو بسانے کے لیے اسے بھیج دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے. حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے یمن کا بادشاہ بڑا لشکر لے کر آ گیا. پہلے طبا کی بات آپ کو سنائی ہے. اب یہ یمن کا بادشاہ ابرا یہ آدھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبہ گرانے کے لیے. اس نے انتظار کیا کہ لوگ آئیں گے میری منتیں کریں گے تو میں چھوڑ دوں گا, لیکن کوئی بندہ ہی نہیں آیا. اب آسمانی مخلوق نے کہا یا اللہ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا, تیرا نبی 50 دنوں کے بعد ظاہر ہو رہا ہے, یہ کعبہ گرانے آ گیا. فرمایا فرشتوں نہ گھبراؤ, جنت کی حوروں نہ گھبراؤ, وہ کعبہ گرانے آ گیا ہے, میرا نبی کعبہ بچانے آ گیا. اسی لیے اللہ نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آندھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا. حضور کو اللہ نے کہا, حالانکہ حضور تو پیدا ہوئے بعد میں, الم تری کیف, تارا یہ روجت سے ہے, روجت دیکھنا. پیارے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں کائنات ساری میرے مدینے والے کے سامنے بنی ہے. سبحان اللہ. کائنات بھی حضور کے سامنے ہے, کائنات بنانے والا خدا بھی سرکار کے سامنے ہے. سبحان اللہ.
آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ پھر پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ابابیل پرندے بھیج کر، اس سے یہ بات بھی ایک ثابت ہو جاتی ہے، کیا ثابت یہ ہوتا ہے جب دین کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم بچاؤ تو تمہاری نیک بختی، تم بچاؤ دین کی فکر کرو تو تمہاری سعادت مندی ہے۔ اگر تم نہیں بچاؤ گے تو عرش والا اپنے دین کو خود بچا لے گا۔ وہ قرآن کو بھی بچاتا ہے، وہ کعبے کو بھی بچاتا ہے، اور کعبے والے محمد کو بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرین محترم، یمن کا بادشاہ بڑا ناکام ہو گیا۔ کعبہ کو بچانے کے لیے، کعبے کو بتوں سے صاف کرنے کے لیے رسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہوا، صبح کے وقت ہوا۔ سبحان اللہ۔ صبح ویلے نبی سونا جدوں زلفاں سوار آیا، سبحان اللہ۔ صبح ویلے نبی سونا جدوں زلفاں سوار آیا، اے کون آیا؟ جدے آیا، یتیمانوں قرار آیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک سننے کا انداز ہے، ماشاءاللہ آپ کا یہ کان متوجہ ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نعتیں ماشاءاللہ بڑی بڑی پیاری نعتیں گلے کے زور پر اور رنگا رنگ کی، یہ بھی حضور کا عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اہل سنت میں عام طور پر بیان سننے کا جذبہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان کا ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے 10 گھنٹے بس ایک ہی سٹائل رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، دلائل کو سمجھنے کی۔ میں تو ایک ہی موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی منتظر ہے۔ اب ذرا دیکھنا، میں آپ کو حضور کے انتظار ہی کے حوالے سے جتنی میری باتیں ہوں گی صرف انتظار کے حوالے سے۔ حضور ماں کے شکم میں آئے، حضور ماں کے شکم میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام مائی آمنہ کے پاس آ گئے۔ آپ کون ہیں؟ میں آدم ہوں۔ کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ساری کائنات کو انتظار بھی ہے، ساری کائنات کو علم بھی ہے۔ پھر جب سرکار پیدا ہوئے تو کعبہ کیوں جھک گیا؟ کعبے نے جھک کر بتایا دنیا والوں تمہیں بھی انتظار ہے، خود کعبے کو بھی انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، موبائل دنیا میں آپ تشریف لائے، مبارک بھی دی، اور ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر کہا اظہر یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ اب جلوہ گھر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار کا میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں، مگر 2 پہلو میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بندہ فوت ہوتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، بھائی کدھر جائے گا؟ کوئی جمعہ پڑھنے تو نہیں جائے گا، شادی حال میں تو نہیں جا رہا ہے، پھر یہ تیاری کس لیے؟ یہ خوشبو ہے کس لیے؟ ایک زاویہ نگاہ ہے، اور یہ سارا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ سوچ فکر، کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ قبر میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، قبر والی بات بھی ٹھیک ہے، مگر عشق والوں سے پوچھو، محبت والوں سے پوچھو، دیوانوں سے پوچھو، مستانوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں وہ یہ قبر میں نہیں، یہ دربار رسول میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان کیا اسے رکھا، ساری دنیا واپس ہو گئی، بہن بھائی واپس آ گئے، کنبہ قبیلہ واپس آ گیا، جگری یار واپس آ گئے، اب اسے انتظار ہے میری قبر میں کوئی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نظریہ یہ ہے، یہ مردے کے پردے ہٹ گئے۔ میں کراچی میں ایک دفعہ خطاب کیا تو وہاں پر ایک مولوی صاحب بات میں کہتے ہیں، وہ دیوبندی ذہن کا تھا، کہتا ہے جی مردے کے پردے اٹھتے ہیں،
میں نے کہا یار کمال بات ہے، تم ماننے پہ آؤ تو مردے کے پردے اٹھا دیتے ہو، اور اگر نہ ماننے پہ آؤ تو ابھی اپنے نبی کے آگے بھی پردے ڈال دیتے ہو۔ میں نے کہا اگر مردے کے پردے اٹھ سکتے ہیں، ان کے قبر میں آنے میں کیا